ہر کوئی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا اس کو ہونا ہوگا، سوال پوچھے گا، جواب دینا ہوگا۔ جس باغ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ باغ ان لوگوں کے لیے ہے، ان اللہ کے نیک، اللہ کے ان پارسا بندوں کے لیے ہے جو میراث کو تقسیم تو کرتے ہیں مگر جانے انجانے میں وہ چند غلطیاں۔ تیسری جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتے وقت احساس دلاتے ہیں ہم کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، ہم نے تم پر یہ احسان کیا، جبکہ بہن کیا لے رہی ہے؟ اپنا حق لے رہی ہے۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ادا کرنا، جس کا ادا کرنا واجب ہے، اس میں ذرہ برابر بھی آپ کا حصہ نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔ لیکن جب بہنوں کو دیتے ہیں تو ہم احساس دلاتے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، تم لدے ہوئے ہو، تم احسان کے مقروف ہو۔ قرآن کا مطالعہ کیجیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگ اپنے صدقات کو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا۔ صدقات تو عام ہے، صدقات یہ مستحب بھی ہے، کچھ واجبات بھی ہیں، یہاں تو حق کی بات ہوتی ہے۔ سنت عمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا احسان کر کے اپنے صدقات کو مت مٹاؤ۔ حق ادا کرنے کے بعد احسان کس بات کی ہے؟ کس بات کی ہے؟ لہذا احسان جتلانے کی کوشش نہ کریں، یہ بالکل حرام ہے۔ جب کوئی احسان جتلاتا ہے، اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ دیکھو ویسے تو تمہارا حق نہیں بنتا ہے لیکن میں نے کوشش کر کے تم کو دیا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو ذرہ برابر بھی تکلیف دینا ہماری شریعت میں حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ، جس کے پیر سے مسلمان محفوظ رہے، مسلمان محفوظ رہے، بہن تو دور کی بات۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے، چوتھی غلطی جو ہم کرتے ہیں یا جانے میں انجانے میں لوگ کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، خاص کر کے زمین کے سلسلے میں جب باری آتی ہے تو پشتینی زمین، گھریلو زمین بہنوں کو نہیں دیتے ہیں، ہم اس کو کھیت کی زمین دیتے ہیں، کھیت کی زمین دیتے ہیں۔ مسلمانوں کس بات پر؟ کیا دلیل ہے؟ ارے کوئی شبہ بھی ہے اس کے لیے، کوئی شبہ بھی ہے؟ کوئی دلیل تو دور کی بات ہے، دلیل کو دور کی بات، کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ بھی اپنی باپ کی اولاد ہیں، وہ بھی اپنی باپ کی اولاد ہے، لہذا اس کو کھیت کی زمین اور آپ وہ زمین جس پہ گھر بناتے ہیں لبے روڈ، کس بات پہ؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ صدقہ کرو تو ایسی چیز صدقہ نہ کرو جسے تم نہ لو، خود نہ لینا پسند نہ کرو۔ آنکھ بند کر کے کوئی دے دیتے لے لے، دیکھیں گے تو نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو فالتو چیز ہے، ایسی چیز صدقہ نہ کرو۔ جب وہ چیز صدقہ کرنے کے لیے منع ہے تو حق تو بدرجہ اولا حرام در حرام در حرام۔ ایک غلطی، چھٹی غلطی یہ ہوتی ہے کہ خاص کر کے میں اس کو ملاحظہ کرتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں کہ اگر کسی انسان کے 5 بیٹے ہیں، 5 اور زمین ہے لبے روڈ پہ، تو بڑے بھائی کا حصہ بنتا ہے لبے روڈ، دوسرے نمبر پہ منجلا، تیسرے نمبر، چوتھے پہ اس کا، پانچویں پہ اس کا۔ سوال مل فرق بین الاخ الکبیر والاخ الصغیر؟ What is the difference between elder boy, elder son and چھوٹا سنا؟ چھوٹے بیٹے اور بڑے بیٹے میں کیا فرق ہے؟ کس بنیاد پر آپ نے لبے روڈ اپنا حصہ لیا ہے؟ کس بنیاد پر؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے جو حصہ لیا ہے ایک کٹھے کی قیمت 10 لاکھ ہے اور بیچارے چھوٹے بھائی کو جو آپ نے حصہ دیا ہے وہ 10,000 پہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ کیا دلیل ہے بھائی؟ مسلمانوں یہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں، حرام ہے۔ اگر آپ یہ باتیں، یہ سارے کام کر کے مسجد کے صف اول میں بیٹھے رہیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے پروردگار عالم جنت نصیب فرما، ہاشا وکلا، کیسے دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، آپ علماء سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، سفر پہ تھا، سفر جو ہے یہ دعا قبول ہونے کی ایک جو ہے اسباب میں سے ہے۔
यमुद्दु यदैहि, अपने हाथ को अल्लाह के दरबार में फैलाता है, कहता है रब्बे अब मुझे ये दे वो दे, मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व गुद्दिया बिल मलबसुहु हरामुन व गुद्दिया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लहु, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, भला उसकी दुआ कहां से कबूल होगी? हमारी पसपाई क्यों है? लोग शिकायत करते हैं मौलाना दुआ तो खूब करते हैं मगर पता नहीं अल्लाह नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनेगा? अल्लाह ने वादा किया है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ करो सुनूंगा, ये रब का वादा है। इंसान झूठा हो सकता है, मेरी जुबान झूठी हो सकती है, मगर रब का कलाम वमन अहसन मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्चा ज्यादा कौन हो सकता है? इस्तिफ़हाम इनकारी है, मुमकिन नहीं। अल्लाह जो कहता है सच है। लिहाजा यह गलती है, यह गलती ये होती है जिसका मुलाहजा मैंने किया है। अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके तरीके को आमतौर पे बेटा और बेटी में तकसीम कर देते हैं, दादी का हिस्सा नहीं देते हैं, हालांकि दादी भी शरीयत की निगाह पे साहिबे फर्द है, उसका हक बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू बकर रज़ियल्लाहु बुरैदा की हदीस है, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक दादी आती है, आकर कहती है कि मेरे पोते का इंतकाल हो गया है, मेरा हिस्सा दो। तो कहा कि वल्लाहि ला अजिदु लक फी किताबिल्लाहि शैआ, ऐ बूढ़ी खातून मेरे इल्म में दादी के लिए अल्लाह की किताब में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन तुम जाओ, मैं सहाबा से पूछूंगा, उलमा से पूछूंगा, मेरे टीम से पूछूंगा तुम्हारा हिस्सा है कि नहीं। आप अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मीटिंग बुला ली, मुझे सवाल किया गया था, मैंने जवाब नहीं दे पाया, बताओ क्या है। एक सहाबी खड़े हुए, कहा कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतल जद्दत सुदसा, अल्लाह के रसूल ने दादी को छठा हिस्सा दिया है। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस दादी को बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हारे लिए छठा हिस्सा है। ज़ुहैब रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं जअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल जद्दत सुदस इदा लम तकुन दूनहा जब मां ना हो तो दादी को छठा हिस्सा मिलता है, लेकिन आजकल समाज में दादी के हिस्से को बिल्कुल भुला दिया गया। एक गलती यह होती है, और यह बहुत नादिर है लेकिन होती है, और मैंने अपने आंखों से देखा, वो ये है कि बहुत सारे लोगों की बीवियां इंतकाल कर जाती हैं, उनको मजबूरन या किसी वजह से दूसरी शादी करनी पड़ती है। जब शादी करते हैं तो एग्रीमेंट होता है कि आप मेरी बहन को कितनी जमीन देंगे, पता है, लगता है, तय कर रखा है कि मेरी बहन की शादी उससे होगी, उसको तरीका नहीं मिलेगा, आज ही जो मिलना है मिल जाना है। हकीकत यही है, बीवी को तरीका, दूसरी बीवी को तरीका नहीं देते हैं, शौहर भी नहीं देते हैं, और उनके जो सौतेले बच्चे हैं वो तो बदरजा औला नहीं दिया करते हैं। मेरे भाइयों, कुरान करीम ने सराहत के साथ कह दिया है वलहुन्न रुबउ मिम्मा तरक्तुम इन लम यकुल लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद नहीं है साहिब तरीका, अगर तुम्हारी कोई औलाद नहीं है तो तुम्हारी अगर बीबी एक भी हो, दो भी हो, तीन हो, चार हो, सबको 1/4 हिस्सा मिलेगा। और अगर तुम्हारी औलाद है तो उनको 1/8वां हिस्सा मिलेगा, उनको 8वां हिस्सा मिलेगा। अगर एक बीबी है तो उसको भी 8वां हिस्सा मिलेगा, 2 बीबी है तो वो दोनों 8वां हिस्से में शरीक है, 3 है तो 8वां हिस्से में शरीक है। कुरान ने यह नहीं कहा कि पहली बीबी, दूसरी बीबी, तीसरी बीबी, चौथी बीबी, जो बीबी आपकी है, जो बीबी मैयत की है उसको मिलता है। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करना चाहता हूं, इस तरह के मसाइल आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को सामने रखिए और उस बीबी को उनका हक दीजिए, वरना आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे। एक गलती ये होती है, तकसीम तरका के वक्त बहन को मजबूर किया जाता है तनाजुल करने पर। कहा जाता है कि तुम्हारी शादी दी, तुमको ये किया, बहनों को वो दिया, गाड़ी दी, ये दिया, वो दिया, तो तनाजुल कर लो ना, हम तुम्हारे भाई ही तो हैं, माफ कर दो ना। मेरे भाइयों, 99% बहन माफ करती हैं, मगर जो सूरत हाल है शायद उससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। मसला सुन लीजिए, अगर कोई इंसान दिल से अंदर से राजी ना हो और कोई चीज किसी को हदिया में दे दे और हदिया लेने वालों को मालूम हो जाए कि दिल से नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हदिया लेना जायज नहीं है, जायज नहीं हो, वापस कर देना चाहिए कि लो भाई
آپ نے ہدیہ دیا شکریہ، لیکن مجھے نہیں چاہیے. میرے بھائیو، یہ تنازل کرنا جائز ہے، تنازل کرنا جائز ہے، حصہ کو معاف کر دینا جائز ہے، مگر کب؟ بطیب النفس، بغیر کسی دباؤ کے اور دل کی رضامندی سے. کہاں میں نے معاف کر دیا. لیکن یہاں ایک بات ضرور کہوں گا، میں بہنوں سے کہوں گا، جو بہن معاف کرتی ہیں من باب سد الذرائع معاف نہیں کرنا چاہیے. اس کے آج کے دور میں، آج کے دور میں ایک تو سد الذرائع کے باب میں انہیں کہا آپ معاف کریں گے تو حوالہ دیں گے، ارے فلاں کی بہن معاف کر دیے، آپ کیوں نہیں معاف کریں گی، آپ کیوں نہیں معاف کریں گی. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، میں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بہنوں بتاؤ، تمہارے بیٹے تمہارے پاس زیادہ پیارے ہیں کہ تمہارے بھائی؟ تمہارے بھائی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب طریقہ کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے اپنی اولاد کا ذکر فرمایا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہارے بچوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے. انسان کا سب سے زیادہ لخت جگر، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ قریب، اس کے دل کا جگر کا ٹکڑا اس کے بیٹے ہوا کرتے ہیں، اس کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. میری بہنوں، آپ اپنے بھائی کو خوش کر کے آپ کے 8 بیٹے 5 بیٹیوں کے منہ پہ آپ نے کیا پیغام دیا، ان کو کیا پیغام دیا؟ جب آپ پوری ہو جائیں گی تو بچے کہیں گے اماں جی آپ نے تو بھائی کو دے دیا تھا، ہمارے پاس کیوں؟ ہمارے لیے تو کچھ نہیں لائے. لہذا بہنوں کو میں کہنا چاہوں گا، اپنے حق کے لیے لڑیں. حق کے لیے لڑنا بھی یہ زندہ انسان کی علامت ہے. سعد بن ربیع میدان احد میں شہید ہو گئے. سعد بن ربیع کی 2 بیٹی تھی، 1 بیوی تھی. تو ان کے چچا نے سعد بن ربیع کے بھائیوں نے ان کا پورا مال لے لیا. سعد بن ربیع کی بیوی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول، ان کے چچا نے پورا مال لے لیا ہے. اللہ کے رسول نے ان کے چچے کو بلایا اور کہا سعد بن ربیع کی بیوی کو 8واں حصہ دے دو اور سعد بن ربیع کی 2 بیٹی کو ثلثین دے دو، 2/3 دے دو، اور جو بچے گا وہ تم لے لو. یہاں دربار رسالت میں شکایت کس نے کی؟ اپنے حق کے لیے لڑنا کس نے لڑا؟ سعد بن ربیع کے بیوی نے لڑا ہے نا، اپنے حق کے لیے. لہذا زندہ قوم کی علامت ہے، کہتے ہیں علماء کرام اور حکماء اعظام کہ اپنے حق کو نہ جاننا یہ جہالت کی علامت ہے، اور جو ان کا حق نہیں ہے اس کا مطالبہ کرنا بھی یہ جہالت کی علامت ہے. لہذا میرے بھائیوں کو، میرے بہنوں سے میں کہوں گا کہ وہ اپنا حق سے تنازل نہ کرے. اس طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کی وفات ہو جاتی ہے، کسی انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کے بچے بچیاں بیٹیاں کیا کہتی ہیں کہ جب تک میری ماں یعنی میت کی بیوی جب تک انتقال نہ ہو تب تک ہم تقسیم نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تقسیم کریں گے تو ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، ماں کا دل ٹوٹ جائے گا. اللہ ارحم بعبادہ، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایک ماں سے کہیں زیادہ. لہذا اللہ کا فیصلہ ہے، رحم دل کہیں اور دکھائیے گا مگر یہاں نہیں، نص کے سامنے نہیں، حدیث کے سامنے نہیں. لہذا یہ کہنا کہ میری ماں جب تک بچے رہے تب تک ہم تقسیم نہیں کریں. ہاں اگر تمام ورثہ عاقل ہو، عقل مند ہو اور سب کے سب اتفاق رائے سے، دل کی گہرائی اور گہرائی سے اگر راضی ہو جائیں کہ ہم تقسیم نہیں کریں گے تو جائز ہے. لیکن اگر یہ کہ مطالبہ کر دیا تو کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے بند کیا جائے. میرے بھائیو، ایک مسئلہ آتا ہے پینشن کا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، باپ کی ساری چیزوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، مگر جب پینشن آتی ہے تو پینشن کو اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں. پینشن اگر حکومت کسی انسان کو اس کی نوکری کی وجہ سے جو پیسے کاٹ کے رکھتی ہے حکومت سرکار، اس میں زیادہ پیسے دیتی ہے، یہ طریقہ ہے. لیکن اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور حکومت ان کے کسی خاص اولاد کو جو نابالغ ہے ان کے نام پر پیسہ ایشو کرتی ہے تو وہ طریقہ نہیں ہے. لہذا آپ موٹا موٹی یہ سمجھ لیجئے کہ پینشن یہ طریقہ ہے، اس کا بھی حصہ ہونا ضروری ہے. بہت سارے لوگ اس کو تقسیم نہیں کرتے ہیں. یہ غلطی یہ ہوتی ہے، جب طریقہ تقسیم ہو گیا اب جو ہے تو کہاں اور میں کہاں، ہاں تو میری بہن نہیں اور تو میرا بھائی نہیں. اصل رشتہ داری کی علامت تو یہی ہے، اپنا حق لینے کے بعد تم میرے بھائی ہو یا نہیں ہو تب تو پتہ چلے گا نا. مصلحت کے طور پر تو جی حضور سب کوئی کرتے ہیں، لیکن بہن نے اپنا حصہ لے لیا، بھائی نے اپنا حصہ لے لیا. اب دیکھنا
جانا ہے، حقیقت میں تم بھائی اور بہن ہو یا نہیں ہو، ان کے گھر پہ آتے ہو یا جاتے ہو، جاتے ہو یا نہیں ہو، جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو، اس کا پتہ تو حق لینے کے بعد چلے گا۔ لہذا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ترکہ تقسیم کے بعد بہنوں سے اپنا ناتا توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کوئی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا الرحمن وهذا الرحم من قطعه قطعته ومن وصله فقد وصلته، میرا نام رحمان ہے اور رحمان سے مشتق کر کے میں نے رحم بنایا ہے، اور اسی رحم سے تمام رشتہ داری پھیلتے ہیں۔ جس نے رشتہ داری کو نبھایا میں نے بھی اس سے رشتہ داری نبھائی، اور جس نے رشتہ داری کو کاٹا، صلہ رحمی کو کاٹا، میں بھی اس سے اپنا ناتا توڑ دیتا ہوں۔ ذرا سوچئے، اللہ رب العالمین جس سے اپنا ناتا توڑ دے اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایک مسئلہ جو ملک میں سماج میں دیکھتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ ماں خوشامد کر کے کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے بہنوں کے حصہ دے دو، ماں کے کہنے پر حصہ دے دیتے ہیں، دینے کے بعد جب بہن حصہ لے کے چلے جاتے ہیں، ماں کو سب جو ہے لان اور تان اور گالی اور گلوز، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، ہم کو نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کس کو گالی دے رہے ہو؟ وہ کون ہے بوڑھی عورت؟ معلوم ہے تجھے تیرے جنت کا دروازہ ہے، وہ تیرے ماں نے تجھے کس ظلم کا حکم نہیں دیا ہے، ان کے بہنوں کے حقوق کا حکم دیا ہے۔ یہ تیری ماں ہے جس کو قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ماں کو اف تک نہیں کہہ سکتے، اس ماں سے مت لڑو، اس ماں سے مت جھگڑو۔ میرے بھائیوں، ایک مسئلہ یہ ہے، آخری مسئلہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے جب تقسیم ترکہ کا وقت آتا ہے علماء سے رجوع نہیں کرتے، منمانی تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر معلوم نہیں ہے علماء کے پاس جائیے نا، علماء کے پاس جائیے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا اور کہا ایک مسئلہ ذرا بتائیے، بہن ہے اور پوتی ہے، بہن ہے، پوتی ہے اور بیٹی ہے، بیٹی بہن پوتی، مسئلہ کیا ہو ذرا بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ بہن کو آدھا اور بیٹی کو آدھا۔ اب جاؤ مسئلہ کو پوچھ لو، عبداللہ بن مسعود سے جا کے پوچھ لو، وہ میری ہی مطابق کریں گے اور ایسے ہی بتائیں گے۔ جب اس کے پاس گئے تو کہا کہ لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اگر میں نے ابو موسیٰ اشعری کی طرف سے فیصلہ کر دیا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، میں فیصلہ کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق۔ سنو، بیٹی کا آدھا حصہ، پوتی کا 1/6 حصہ، جو باقی بچے گا وہ بہن کے لیے ہے۔ الاخوات مع البنات عصبات، بہن جو ہے بیٹیوں کے ساتھ عصبہ ہوا کرتی ہیں۔ تو پھر یہ خبر ابو موسیٰ اشعری کو لگی تو اس نے کہا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک یہ عالم دین، جید عالم دین اور یہ علم والا آدمی ہمارے درمیان باقی رہے گا تب تک مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھو، اسی سے جا کے پوچھو۔ میرے بھائیوں، معاملہ یہ ہے آج ہمارے سماج میں عالم اس کو کہتے ہیں جس کو پبلک عالم کہتی ہے، وہ عالم نہیں ہوتے، معاف کیجئے گا، عالم وہ ہوتے ہیں جس کے عالم ہونے کی گواہی عالم دے۔ ایک جاہل جس کو اے اور بی کے علاوہ الف کے بعد کون سا حرف پتہ نہیں ہے، فلاں کو کہتے ہیں فلاں جو ہے ابن تیمیہ ہے، فلاں ہمارے وقت کے ابن کثیر ہیں، فلاں ہمارے وقت کے البانی ہیں، فلاں ہمارے وقت کے یہ ہیں چلان۔ یہ علامہ البانی کی توہین ہے، یہ ابن تیمیہ کی توہین ہے، یہ ابن قیم کی توہین ہے۔ عالم وہ ہے جس کے علم کی گواہی علماء دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں واللہ ما افتیت حتی شہد لی 70 من العلماء، جب تک میرے حق میں 70 علماء نے گواہی نہ دے دی کہ میں فتویٰ کے لائق ہوں تب تک میں نے فتویٰ نہیں دیا۔ آسان نہیں ہے۔ امام شافعی سے ایک مرتبہ کسی نے کہا یا ایھا العالم، عالم دین، امام شافعی رحمہ اللہ برہم ہو گئے، برنگتا ہو گئے، حل تدری انا عالم من الذی قال لک انا عالم، تم کو کس نے بتایا کہ میں عالم دین ہوں؟ بھڑک پڑے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں جو چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور اسٹیج پہ آ کے دو الفاظ بول لے جاتے ہیں، ان کو لوگ عالم سمجھتے ہیں اور لوگ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ایک کو 90,000، ایک کو 80,000، ایک کو 40,000،
سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے میرے بھائیوں. عالم اس کا پتہ کرنا ہے، جید عالم سے پوچھ لیجئے. جامعہ بخاری ہے، جائیے علماء سے پوچھے فلاں سے مسئلہ پوچھوں یا نہ پوچھوں، فلاں ابن تیمیہ ہے کہ ابن قیم ہے، البانی ہے یا نہیں، پوچھے ان سے جا کر کے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام کو تیرے کتاب کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جب تک ہم جیے رہیں تیرے کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں. اور آج کے بعد میرے بھائیوں میں نے بتا دیا آپ کو، میں نے قرآن کا حکم بتا دیا، انجام کیا ہونے والا ہے علماء نے بیان کیا. آج کے بعد اگر آپ نے اپنے بہن کو حق نہیں دیا، اپنے بھائی کو حق نہیں دیا، تو انت و شأنک مع اللہ، آپ اور آپ جانے، اپنا کام جانے اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو میراث کے احکام سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.